مجھے قسم ہے انجیر کی. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے. تو صحابہ نے پوچھا یہ وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی تو انجیر میں بھی گٹھلی کوئی. اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے. وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے ہیں. قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیزیں. یہاں اللہ نے دو اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ. یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے. بس آپ نے سنی اور 5 دوائیاں لکھیاں جاؤ. اور بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی. میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے. بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین. میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں. مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی. اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے. قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جاتا. ایک بدو نے سنا، ابن جوزی نے لکھا ہے یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی. میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتی. کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم ہے. زیتون کڑوا ہوتا ہے. جب انہوں نے زیتون چکھا تو کہنے لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی. ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، لطیفہ نہیں سنا رہا. تو ان 2 غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا. اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے. آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی، چند کروڑ کی، آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے. یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے، نہیں یار گندا پیٹرول، اس کا تو بدل بھی ہے. لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہو. اس کی کوئی ریپلیسمنٹ، یہ ایک بال نکل جائے پلکوں کا، کوئی لگا کے دکھا، بے بس ہے. اللہ کی قدرت کے آگے انسان اور انسان کا علم کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں، ہر لائن. میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو. اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو. تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا. کہ صحت مند غذائیں، یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں، یہ سب تباہی ہیں. جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا. ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کا کوئی فائدہ ہی کر دوں. دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے. اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں. وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیا. طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے، کہ انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے. کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود اور 2 بڑی مضبوط کتابیں ہیں، ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی، جس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے. تو غذا الا بلا کھانا، اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی.
غذا سلیکٹڈ ہو جو جسم کے لیے خالص ہو، فطری ہو، نیچرل ہو، جتنا اس کے آپ قریب جائیں گے۔ میرے دادا رحمت اللہ علیہ تندور کی روٹی رات کو رکھی جاتی تھی، صبح اس پر اتنا بڑا مکھن کا پیڑا رکھتے تھے اور لسی سے کھا لیتے تھے، اور پھر زمینوں پہ چلے جاتے تھے، اور پھر رات کو دودھ روٹی، سالن کبھی چکھا ہی نہیں، بہت کم چکھا۔ ان کا ہوا اپینڈکس کا مسئلہ، تو لاہور لے گئے ابا جی، کرنل امیر الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور سرجن تھے میو ہاسپٹل۔ جب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر اور انہوں نے ٹیکا نکالا نا، وہ بے ہوش کرنے، اگر نے وہ کی کرنے لگے ہو بھائی تو انہیں بے ہوش کرنا ہے، کہ کیوں؟ کہ تھوڑا آپریشن کرنا ہے۔ کہ میں ہوش کدی نہیں کھڑایا، میں نہیں بے ہوش ہوں گا۔ میں کہ آپریشن کی میں کریے؟ میں کہا تسی کر لو، میں پہ ہویا، میں ہلنا نہیں نا، میں نہیں ہلدا، تسی کرو۔ سارا آپریشن بغیر بے ہوشی کے کروایا، اور میرا بھی ہوا اپینڈکس کا، میری پورا ہفتہ حال نہیں ختم ہوئی۔ تو کرنل امیر الدین نے 100 روپیہ نکالا، یہ 50-51 کی بات، 100 روپیہ نکالا اور میرے دادے کو دی، کہنے لگا اے تھوڑا گفٹ ہے۔ انہاں کہا اے چھوری جنیاں کھلوتی ہیں نا وہ نرسیں، انہاں نو دے دے، میرے کو ود ہوئے پہلے بھی، انہاں نو دے دے۔ یہ ان کی غذا تھی۔ تو خود بھی آپ اپنے لیے غذا کا انتخاب کرنا سیکھیں۔ ہر شب میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں افطاری کے وقت تو کوئی پتہ تو نہیں لگتا کہ کوئی بدو کھلوتا ہے یا ڈاکٹر کھلوتا ہے، ایک کو جا کھان دین۔ ایک وقت میں کئی غذائیں جمع کر دینا پیٹ میں، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ آپ ایک وقت میں ایک مضمون پڑھتے ہیں، اگر 2 کتابیں سامنے رکھ لیں تو دماغ نہ اسے پکڑے گا نہ اسے پکڑے گا۔ تو اب معدے میں 10 غذائیں ڈال دیں تو معدہ کس کو پکڑے گا کس کو چھوڑے گا؟ پہلے تو آپ سیکھو کہ کیا کھانا ہے، اور مریضوں کو بتانا ہے، صرف نسخہ پکڑا کے نہیں دے دینا، نہیں تو ویسے ہی تمہارے فیسیں بھرتے رہیں گے اور بیماری اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ دوسرے اس کے ساتھ حدیث کو جوڑوں کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ پیٹ ہے جسے بھر لیا جائے۔ آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا، کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ 2 مہینے جو آپ صرف 2 کھجوریں کھا کے 60 دن گزارتے تھے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، رجے پیٹ نالی بندے مردن تے بیمار بھی ہوں دن۔ یہ جب تک بیکریاں قائم ہیں تمہاری کلینک چلتے رہیں گے۔ یہ سب آرٹیفیشل غذائیں ہیں۔ آپ ساری صبح کیا بریڈ کھا کے ناشتہ کر کے آتے، تو میں نے 2 سلائس کھائے تھے، وہ کتنی کھنڈ بھری ہوئی ہے کدی دیکھے جائے؟ ہم سادہ توے کی روٹی کھا کے اور بریڈ کھا کے آتا ہوں، پہلے تو میں آپ کو سمجھاؤں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میرا چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، تو پھر فَأَمَّا إِذَا أَبَى، اگر وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، 1/3 میدے میں کھانا ڈالو، وَثُلُثٌ لِلْمَاءِ، اور 1/3 پانی ڈالو، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، اور 1/3 خالی رکھو، بیمار نہیں ہوگے۔ وہ تقدیر آ جائے تو الگ چیز ہے، بیماری نہیں آئی، کھانے کی وجہ سے بیماری نہیں آئی۔ اس میں کوئی کمی بیشی بھی غذا میں ہو جائے تو اگر یہ 3 حصے ہیں تو معدہ برداشت کر لے گا۔ میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا ڈائٹیشن ہے دبئی میں، انڈین ہے، ڈاکٹر افتخار۔ میں نے کہا یار مجھے بھی کوئی ڈائٹ چارٹ بنا دو، تو اس نے سارا مجھے لکھ کر دیا، کہا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا پانی پینا تو حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی۔ کہنے لگا سوری مولانا صاحب،
پانی ان کے لیے ہے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، وہ پانی ضرور پئیں، لیکن جو میرے پاس لوگ آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، اندر پانی جامن کا راہ ہی کوئی نہیں آتا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، زندگی کا کوئی گوشہ خوشہ نہیں جو آپ نے بیان نہیں، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں کھلے روشن صاف سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی ہے، رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی، ایسے آپ ہمیں زندگی عطا فرما کر گئے۔ تو بھوک رکھ کے کھانا، مقاقس نا مصر والا بادشاہ جس کو آپ نے دعوت دی تھی، اس نے آپ کو باندی بھی بھیجی تھی جن کا نام تھا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آخری عمر، اور ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا دلدل، مشہور ہے اس کا نام دلدل، اور ایک حکیم بھیجا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں بیمار ہوتے ہوں گے تو یہ میرا طبیب ہے، علاج کرے گا۔ کہا نہیں، اسے کو واپس چلا جائے، ہمارے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، چونکہ ہم میں سے کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں ہے، تو بیمار وہ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھا کے بیٹھے ہوں۔ جب ڈاکٹر کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہو تو وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہے۔ تو پہلی دو چیزیں ہو گئی جسم کے ساتھ، کہ اپنے جسم کو چسکوں کے پیچھے برباد نہ کرو، سادہ غذا رکھو، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھاؤ۔ تو میں نے اسے کہا یار اللہ کا فضل ہے، میں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں، ساری زندگی گزر گئی، سارے بیماریوں نے بھی حملے کیے، لیکن میری بد پرہیزی کا اس میں دخل نہیں ہے، اللہ کی تقدیر اس میں داخل ہے۔ وہ جب میرا سٹینڈ پڑ رہا تھا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ایسے دیکھیں اسکرین کو، ایسے حیران ہو، ایسے ایسے کریں، تو ایک وقت میرا دوست ساتھ بیٹھا تھا ڈاکٹر، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کی گل ہے؟ کہا اے نالیاں تو کھالے طرح ہیں، تو بند کیوں ہو گئی؟ تو ڈاکٹر شہریار کے الفاظ تھے۔ تو وہ ایک تقدیر ہے، وہ تو الگ چیز ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے دکھ دے کر بھی سکھ دے کر بھی۔ ہمارے نبی بھی بیمار ہوئے، اور آخری جو مرض الوفات ہے وہ تو 13 دن آپ کو رہا، سخت بخار، سخت بخار۔ اب پیالے میں پانی ہوتا تھا، بار بار پانی لے کر ماتھے پر لگاتے تھے، سر پہ لگاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے۔ تو پہلا سٹیپ ہے کہ کھانا کیا ہے، وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ وہ غذا جو اس بدن کی ضرورت ہے وہ اس کو کھلائیں۔ میں تو شادیوں میں جاتا نہیں ہوں کہ وہ رات 10-11 بجے کھانے کھلتے ہیں، میں 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہوں۔ ایک دو دفعہ گیا تو رات کو حلوہ پوڑی چل رہا تھا کھانے کے ساتھ، میں کہا تھوڑا بیڑا غرق ہوئے، یہ حلوے پوڑی کھا کے تو چنوٹیاں دا کنہ بھی کھاونا ہے تسی آلی، پھر بریانی بھی کھاونی ہے، تو جا کے تسی سو جاونا ہے، تھوڑا بڑھنا کی ہے۔ میرے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اپنے خود بھی سیکھو، اپنے مریضوں کو بھی بتاؤ، تب جا کے آپ کا کلینک کا حق ادا ہوگا۔ باقی سارے کارروائی دار بن چکے ہیں، اب تو ڈاکٹر پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے، پہلے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بی پی چیک کرتے ہیں، وہ ساری ہسٹری لیتے ہیں، وہ ہسٹری ڈاکٹر کے آگے رکھ دی جاتی ہے، وہ نسخہ تو ہسٹری دے کے نسخہ لے کے اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تاکہ جلدی مریض فارغ ہو، پچھو 5000 ہو رہا جائے۔ اس کا اب اگلا حصہ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اور ایک دوسری بات، میرے نبی نے کہا لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، جلدی سو، تہجد میں اٹھو۔ جو سٹیم سیلز ہیں انسان کے 18 کروڑ جو اس کی باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں، وہ 10 بجے تک سو جائے تو کھل کے کام کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ اب
12 बजे तक क्लिनिक चलाते रहें तो आपका अपना तो कबाड़ा हो जाएगा। बच्चों के मुकद्दर में पता नहीं है कि नहीं है। तो जल्दी सोना, तहज्जुद में उठना, चेहरा हमेशा हशाश बशाश रहेगा। और आपको सुस्ती और थकावट ये सारी चीजें निकल जाएंगी। रात को पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती। 10 से 4 बजे तक सो जाएं, फिट, कोई कैप्सूल कोई गोली कुछ काम नहीं आती। अब जब हम अल्लाह के सिस्टम को उल्टा कर देते हैं तो वो मेडिसिन से कैसे सीधा होगा। अब ये सारे फैसलाबाद के ताजर सारी रात जागते हैं, सुबह सोते हैं। हमारी नस्ल सर रात ये मोबाइल देखती है, सुबह सोते हैं। वो परसों मैं अपनी एको कराने गया था FIC, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट बता रहा था 20 साल के 25 साल के बच्चे हार्ट अटैक से आ रहे हैं। 20-25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक कभी किसी को हो। तो सीखें नबी की जिंदगी, दिन रात कैसे गुजारना है, खाना क्या है क्या नहीं खाना है, कब खाना छोड़ देना है। रोजे अल्लाह ने क्यों रखे हैं? पूरे जिस्म को साफ करने के लिए। इसके बाद आ गई रूह। रूह को ना रोटी चाहिए, ना पानी, ना औरत, ना खाना, ना मनसब, ना उहदा, ना औलाद, ना गाड़ियां, कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो एक लतीफ चीज है, वो अल्लाह का अम्र है, अल्लाह से उसकी ग़िज़ा है, अल्लाह का ताल्लुक और अल्लाह के नबी का ताल्लुक। क्योंकि अल्लाह का ताल्लुक नबी के वसीले से मिलेगा। तो उस पर 2 कसमें खाई, वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। और कसम है मुझे तूर सीनीन की, ये 2 जगह की कसम। एक तूर सीना जहां तौरात उतरी, और एक फलस्तीन जहां इंजील उतरी। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमानत वाले शहर की जहां कुरान उतरा, मक्का। तो ये 2 चीजें अल्लाह ने अंदर के निजाम के लिए, रूह के लिए बनाई। अब 2 चीजों को अल्लाह ने कुरान में मिला दिया। ऊतीतुल मसानिया मकान तौरात। मेरे नबी ने फरमाया कि सूरह फातिहा के बदले में अल्लाह ने मुझे तौरात अता की है। वल मायदा का मकान अल इंजील, और इंजील के जगह मुझे अल्लाह ने सूरह मायदा अता की है। वल हवामीम मकान ज़ुबूर, हामीम से 6 सूरतें हैं इकट्ठी, ये मुझे ज़बूर के बदले में दी हैं। तो सारी आसमानी किताबें तीन जगह आ गई, सूरह फातिहा, सूरह मायदा और हामीम। वफुद्दिलतु बिल मुफस्सलात, बाकी कुरान से मुझे अल्लाह ने इज्जत बख्शी। तो रूह का जो ताल्लुक है, इसको अल्लाह चाहिए। इसे कुछ जुनैद जमशेद जो है ना, पहली दफा 97 में मुझे किसी ने मिलाया म्यूजिक की दुनिया में। मैं कॉलेज में पहले गुलूकार था, डॉक्टर तो मैं कोई नहीं बनना, प्रोदा लेता रहा, मैं तो इधर ही कहीं भटक जाता। मुझे तो प्राइमरी स्कूल से गाने का शौक था। 3री जमात से मैंने गाना शुरू किया FSC तक, सेंट्रल मॉडल स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने जुनैद जैसा फेम म्यूजिक में नहीं देखा, और उसकी जो शोहरत और उसकी खूबसूरती, कद काट, मैंने ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं देखा। तो मुझे एक लड़का लेकर आया, मेरी तो जान पहचान ही नहीं थी। कहा जी आप इससे बात करें। मुझे नहीं याद मैंने क्या बात की, उसने मेरी बात काट दी। कहना लगा एक बात पूछनी आपसे। मैंने कहा क्या? कहा एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, वो मुझे फिजिकली हासिल है। समझे आप मेरी बात? पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, मुझे फिजिकली हासिल। फिर यहां अंधेरा है, यहां अंधेरा है, ये जगह खाली है। मुझे लगता है उसकी मिसाल क्या खूबसूरत। मुझे लगता है मैं वो कश्ती हूं जिसके लिए कोई साहिल नहीं। ऐसा क्यों है? मैंने कहा तुम्हें एक मिसाल देता हूं, तुम्हारे इस घुटने में दर्द है, तुम मेडिसिन यहां लगा रहे हो, ठीक हो जाओगे?
کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں جا رہی, جہاں درد ہے نہیں وہاں تم ٹیوبیں لگا رہے ہو. یہ جو اندھیرا ہے یہ تمہاری روح میں ہے, تم اسے میوزک میں, لڑکی میں, نشوں میں اور ڈانس میں ڈھونڈ رہے ہو, تو یہ چیزیں تو وہاں جاتی نہیں. اندھیرا تو روح میں ہے نہ کہ تیری باڈی میں. اس کو اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے. تو اللہ نے کیا خوبصورت, سبحان اللہ, سارا قرآن ہی خوبصورت ہے. کس طرح جسم اور روح کو اس نے ایسے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. مکے میں قرآن اترا, اور طور سینین دو جگہ ہیں جہاں زبور, انجیل اور تورات اتری, ان کو اللہ نے قرآن میں ڈال دیا. اب قرآن ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے. اب آپ سارا سال قرآن کھول کے نہ دیکھیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ اپنا آپ نہیں جانیں گے کہ میں کون ہوں. تو پھر یہ 97 کی بات, 2002 میں وہ 3 چلے کے لیے تبلیغ میں چلا گیا. تو مجھے اس کا فون آیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نکل گیا 4 مہینے کے لیے. کہا جی مول صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں, ایک پرانی مسجد ہے کھنڈر جیسی, اور اس کا ٹوٹا ہوا فرش ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے, میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں, اور جو سکون میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل رہا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا, جس کے الفاظ, مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں. پھر اللہ نے کیسی زندگی دی. اسی آواز کو اللہ نے نعت میں لگایا. پوری دنیا میں ایسا نعت خاں کوئی نہیں آیا, اردو میں تو کوئی نہیں آیا, اور شہادت کی موت پائی. تو روح کو اللہ چاہیے. اللہ کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. ان دو سے تعلق کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتے آپ. اناٹمی پڑھے بغیر ڈاکٹر بن سکتے آپ؟ پہلا سٹیپ اناٹمی ہے. تو اندر کی دنیا آباد ہو جائے تب جا کے انسان کو سکون ملتا ہے. سب سے زیادہ پاورفل, طاقتور امریکہ ہے, تو وہاں سب سے زیادہ نشہ بکتا ہے. کیوں؟ ان کو تو نشہ نہیں کرنا چاہیے, ان کے پاس تو ہر چیز اویلیبل ہے, جو چاہیں وہ کریں, کوئی روکنے والا نہیں. پھر نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری نوجوان نسل نشوں میں پڑ گئی ہے. کیوں پڑ گئی ہے؟ کہ یہاں بربادی ہے. یہاں اس کے لیے کتاب اللہ ہے, رسول اللہ ہے, جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پہلا تعارف دیکھیں اللہ کا. اور سبحان اللہ, اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام 2 ہیں, رحمان اور رحیم. سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ 2 نام ہیں, الرحمن الرحیم. قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے, تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء, الرحمن. تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں. چونکہ قرآن قانون بتائے گا, زندگی کا طریقہ بتائے گا, تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں. کوئی سخت بات نہیں ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو. ہاں نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات, وہ اللہ کا انکار کر دیتے. یعنی قربان جائیں, سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ, ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے. اس کو جبریل لے کر نہیں آیا, جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل, یہ 2 کلام لے کر. للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے, اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے, اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین.
صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا. میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں. جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم ہوں، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا. اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی؟ دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو لو. آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا. تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو. پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا. یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا. تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے اے منگو. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تو نہ بلاویں. ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، اور اخطانا کبھی خطا ہوگی، جان بوجھ کے ہوگی. بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان اللہ. یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں. ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب. ہفتہ بخار نہیں لتھا، وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پائے گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب میراسی ہاں، میرا بخار تھا لے جا. تو اللہ نے ہمیں، میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکھے سوکھے کام بتانا. تو کہو گے اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان جاؤں کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ. اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کلام ہے. اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں. مانگو واعف عنا. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے. نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا. کہ پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے. واغفر لنا، دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے. تیسرا یہ کر ورحمنا، سنو جنت بھی دے. اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی ہو ڈھیر مانگ لیا ہے، اس کو کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے. تو تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما.
سبحان اللہ۔ تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا۔ تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ کتنی چھوٹی بات، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں گا۔ اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے۔ پیچھے سے کوئی بلاتا تو فل موڑ کے اس کے طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے۔ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، چونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال کی بیوہ ہے تیری شادی کرنے، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا۔ تو آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا۔ جب ان کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لیں۔ زندگی سمجھائی، گھر میں زندگی، میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا، اوپر مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا ہے۔ نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد دی۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا نا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا۔ یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتا۔ ہم نے کہا لبیک،
ورنہ آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر. لبیک. کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں, سمجھ نہیں آتی. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادا کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے. کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا, ایران بھی فتح ہو جائے گا. اے جڑے بیٹھے ہیں اے فتح کرن گے, کپڑے ہی پورے نہیں, جوتی کوئی نہیں, روٹی کوئی نہیں, انہیں فتح کرنا ہے. یعنی سپر پاور ایران اور روم. ہم کہا اچھا اور؟ تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, پھر اٹھ جائیں گے. بل آج تک کوئی قبرن سے اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک. جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی. آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی, تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا, اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے. اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی. تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا, واپس چلا گیا. تو جب فتح مکہ ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا. کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا, ایران بھی فتح ہو گیا. کہنے لگا بھلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے, چل جا کے کلمہ پڑھ. تو اپنا گاؤں چھوڑ کے آیا. حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا. وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو لے کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے, تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. معمولی جہاں بندہ ہے یہ واسطے امیر المومنین کھلو جانے کی چکر. تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں. جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا, اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑیں گے. تو اے کلتا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا, اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں. تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے, بشرط ہے کہ یہ 2 باتیں اس کے اندر ہوں. اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں, تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا, نشانی مٹا دوں گا. آخری یا ایھا الذین, قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو. آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو. جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا. تکفیر صاف کر دینا ایک مطلب اس کا یہ بھی. اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے. کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا. اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے, حدیث قدسی ہے, اتنے گناہ کر عورت یا مرد کہ آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی کا مجھے پرواہ کوئی نہیں. کیوں پرواہ کوئی نہیں کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا, تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا. تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں. تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے. داغ دھبے تو لگیں گے, آخر ہم نفس کے پتلے ہیں. اور پھر میں سبحان اللہ, کوئی آپ سے ناراض ہو, وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی, یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے. پھر میں نے کبھی نہیں محسوس کیا, میں پھر بھی سلام کرتا ہوں.
तसिलु मन क़ताअक, मेरे नबी ने कहा जो तोड़े उससे जोड़। तो तरीका तो ये है कि नाराजगी हो तो मुंह बंदा पहले पासे कर लेंदा, बीवी मुंह परा कर लेंदी, खामिद मुंह परा कर लेंदा, माँ बाप मुंह मोड़ लेते। और मेरा अल्लाह क्या कहता है, मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने के लिए आता है मैं आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करता हूँ। जैसे भी आप लोग खड़े थे मेरे इस्तकबाल में, तो अल्लाह कहता मैं उस गुनाहगार का इस्तकबाल करता हूँ, आजा मेरा बंदा, मैं तो इंतजार में था कि तू तौबा करे, हमारी दोस्ती कायम। मालम युग़र कर, हाँ जब यहाँ रूह अटक जाएगी फिर तौबा नहीं है, उससे पहले दरवाजा खुला है। तो मेरे भाई बहनों, ये मैंने 2 आयतें आपके सामने बयान की हैं जो सारी आपकी मेडिकल लाइन से हैं, बल्कि हर इंसान की लाइन से हैं, कि वो जिस्मानी तौर पर भी अच्छा हो, उसके लिए उसकी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे जो हराम है, एक हराम है शराब है, सूगर है, एक हराम है कि रिश्वत है, बदनवानी है और 2 नंबरी है, इससे भी हराम हो जाता है। ये जिस्म को कभी भी पनपने नहीं देता। हराम खा के कभी किसी की नस्ल नहीं बनी ना संवरी। एजुकेट करें अपने आप को भी, अपने मरीजों को भी, और इस रूह को अल्लाह से जोड़ें कुरान के जरिए और नबी की सीरत के जरिए। कुरान को पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, मक्की सूरतों को पढ़ें। अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह क्या कहता है। कुरैश ने कहा, आखिरी बात कर रहा, यार हमें तो अपनी पीढ़ियां याद हैं, क्योंकि उनको अपनी पीढ़ियां, जैसे हमारे यहाँ मरासी होते हैं, हमारे जो कदीम पंजाब के जिम्मेदार हैं, हमारे मरासी होते हैं जो हमारी पीढ़ियां हमसे भी ज्यादा जानते हैं। वो उनकी तारीफ करके उन्होंने कब्रां में मिट मिटा गई, पर उन्होंने सरदारियां गढ़ के साढ़े को पैसे भी ले जाते, दाने भी ले जाते, बीमारी का इलाज भी होता है, बच्चियों दी शादियां भी होंदियां। अब आमतौर पर तो जिम्मेदारों ने ये सिलसिला छोड़ दिया है, मैंने बाकी रखा हुआ है। मैंने अपने मरासियों से अब तक वफा की हुई है और अल्लाह मुझे तौफीक देता रहे। तो वो पीढ़ियां, इसलिए मेरे नबी का नस्ब नामा आदम तक महफूज है। वो तो आपका मौजज़ा है, वरना तो अदनान के आगे तो किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन मैं आपको बरकत के लिए सुनाता हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहसन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अकनात बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़क्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सिर्फ हमारे नबी का मौजज़ा है, बाकी अदनान तक ही सारे जाते हैं। तो वो कहने लगे हमें तो अपने प्यो दादे का पता, अपने रब का नस्ब तो बता, तेरे रब का नस्ब क्या है। तो सूरह इखलास उतरी, 4 आयात। जिब्रील के साथ लाखों करोड़ों फरिश्ते उतरे इन 4 आयात के लिए। कुल, मेरे नबी कहिए, हुआ वो जिसके बारे में पूछ रहे हो, अल्लाह, उसका नाम है अल्लाह। और वो कैसा है, अकेला, एक नहीं, अकेला। एक का 2 बनता है, अकेला पे 2 नहीं बन सकता। फारसी में सही माना है इसका यकता, उर्दू में ऐसा ताकतवर लफ्ज कोई नहीं। वो अकेला है, अहद। तो गुजारा कैसे करता है अकेला, अल्लाह समद, वो अल्लाह हर चीज से बेनियाज है। ज़मान और मकान से जो बेनियाज हो, और खाने पीने से बेनियाज हो, सोने जागने से बेनियाज,
موت بیماری سے بے نیاز ہو. سبحان اللہ. اس کا نام ہے اللہ. ہمارے بر صغیر میں کہتے ہیں خدا. خدا فارسی کا لفظ ہے، کسی نے بنایا تھا، صحیح ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے یہی نام اپنا رکھا ہے، اور اس میں 99 صفات ساری آ جاتی. اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں. اچھا وہ کیسے محتاج کیسے نہیں؟ کہ لم یلد ولم یولد. نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی بیوی، نہ باپ دادا پردادا، تو اس کی محتاجی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کچھ اور سمجھاؤ. نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو سمجھایا کیسے جائے؟ بھائی یہ سمجھو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ جب اللہ سے تعلق تھا تو امت عزت پر تھی. تو میری گزارش ہے کہ قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میرے نبی کی آخری وصیت تھی نماز نماز نماز. یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے پاس چلے گئے. اور مریضوں کے ساتھ ہمدرد بنیں، ان کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں. رزق حلال ہے، آپ مشورہ دیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، لیکن لالچ میں نہ پڑیں. یہ لیبارٹریوں سے بھی آپ کے سلسلے جڑے ہوتے ہیں، بھائی اتنے % ساڈا تھے، اتنے % تھوڑا تھے. اور یہ جو دوائیوں والے، انہوں نے ڈاکٹروں کو خریدا ہوتا ہے، یہ لیبارٹریوں والوں نے خریدا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر تو نہ رہے گا نا، بکاؤ مال ہو گیا. سب ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، اللہ سے صلہ لو. رزق حلال تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، اور اس ہینکی پھینکی کا رزق کبھی کافی نہیں ہوتا. ہمیشہ آدمی بھوکا رہتا ہے. اور قرآن پڑھو، اور اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے ادا کرو. اپنے بچوں کو گھر میں ٹائم دو. میں وہاں پریسٹن میں تھا تو میرے ہیڈک کے لیے مجھے لے گئے نیورولوجسٹ کے پاس. اتوار کا دن تھا. میں نے کہا تو اتوار ہے، کہ یہ چھٹی نہیں کرتے. تو 2 ڈاکٹر تھے پاکستانی، تو وہ مریض اٹینڈ کر رہے تھے، مجھے بھی اٹینڈ کیا، میڈیسن لکھی. میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. 5 دن تو آپ جاب کرتے ہیں، 2 دن آپ کے جو فارغ ہوتے ہیں یہ آپ کلینک کرتے ہیں، تو بچوں بیوی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ کہا یہ تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ نے اصل سودا تو ضائع کر دیا. اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ تو بے دین نہیں ہوں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. تو یہ آپ کا ظلم ہے اپنی اولاد پر کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اب سب سے قیمتی سرمایہ تو اولاد ہے. میرے نبی سے بڑا کوئی ذمہ دار، بڑی سب سے بڑی نبوت، سارے عالم کا بوجھ سر پہ. روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے علیہم السلام. میری جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، ان سے کھیل رہے ہوتے تھے. امام حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا. 2 جہان کی سرداری کعبہ حسین، ایسے زبان باہر نکالتے تو وہ ایسے پکڑتے، تو جب وہ جھپٹا مارتے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر آپ ہنسنے لگتے، وہ پھر آپ زبان ایسے نکالتے، وہ پھر جھپٹا مارتے، آپ پھر منہ بند کر لیتے. یہ کھیل حسن سے ہو رہا ہے. ایک دفعہ کبھی آپ صرف چادر اوڑھ لیتے تھے، اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر. تو حسن علیہ السلام پیٹ پر بیٹھے تھے تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا. تو آپ ہلے نہیں، سارا پیشاب ان کا پیٹ پہ برداشت کیا. مجھے نہیں یاد، میرے 5 بچے، ایک تو اللہ نے لے لیے، کہ کسی کو پیشاب مجھے محسوس ہوا ہو میں اس کو لے کے کھڑا رہا ہوں، فوراً میں انہوں یا منجی تے سٹایا یا نوکر نو دیتا. اور میرے نبی نے سارا پیشاب حسن کا اپنے پیٹ پہ برداشت کیا. جب فارغ ہو گئے پیشاب سے تو ان کو ایک طرف کے اور آگے پانی سے اپنے بدن کو دھو لیا. اپنے بچوں کو، بیویوں کو ٹائم دیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، اظہار محبت کیا ہے. جب آپ نفروں سے فارغ ہوتے تو ہم عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی، پھر فجر کے اذان تک دونوں میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے. تو اس موبائل نے تو زندگی برباد کر دی.
اولاد میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں جو ایک آئی کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا. آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو بلوٹوتھ آن نہیں ہوتا ہے، بلوٹوتھ آن نہ ہو تو ڈیٹا شفٹ نہیں ہوتا ہے. یہی فیصل آباد کی بات ہے. ہمارے پوتیاں پڑھتی ہیں کسی اسکول میں، مجھے تو اسکول کا بھی نہیں پتا، تو وہ ان کی ٹیچر ایک پیپر دیکھ رہی تھی اور پیپر دیکھتے دیکھتے رونے لگی. تو اس سے خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ایک سوال تھا، چھوٹے بچے نرسری کے. تو اس نے لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. تو وہ کہنے لگا اس کا خاوند، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ یہ تیرا میرا بیٹا ہے، اس نے لکھا ہے. اور آگے اس نے ڈیٹیل دی ہے کہ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے میرے ماں باپ جتنی اپنے فون کو دیتے. تو یہ مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے. میرا سیانو پوتر ڈیا انہوں چم چم کے مار چھڑیا، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو استعمال کرو. لیکن گھر جا کے اس خبیث کو بند کر دو. جب بچے ہوں، میاں بیوی بیٹھے ہوں، ماں باپ بیٹھے ہوں، اس کا استعمال نہیں ہے. آپ کا تعلق کمزور ہو جائے گا، محبتیں کم ہو جائیں گی. ہمارے نبی اظہار محبت کرتے تھے بیویوں سے، ہمارے یہاں تو عیب سمجھا جاتا ہے، اور عرب میں تو بہت بڑا عیب تھا بیویوں سے اظہار محبت. لیکن آپ کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت اچھی لگنے لگی. حالانکہ جو قاب قوسین ہو اور اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کے لیے تو جنت بھی کوئی شے نہیں، لیکن اما عائشہ کے دلداری کے لیے مجھے تو موت ہی اچھی لگ رہی ہے جب سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے. پوری ایک فل پیکج دے کر گئے ہیں زندگی کا. میں اب گھنٹے سوا گھنٹے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا چھوڑوں. بہرحال اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. فرائض کا اہتمام کریں. اور ایک حدیث سناتا ہوں آخر. میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو سارے رستہ سدھ ہے. 4، صرف 4. لائن کلیئر، سگنل آن، گاڑی موو کرے گی. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول. حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا، دیانتداری سے کرنا. حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، اس زبان سے کسی کو ڈسنا نہیں، اس سے محبت کا بول نکلے، زہریلا بول نہ نکلے. عفت فی تہمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. اے 4 کام کر لو ساری لائن صاف. 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے یہ حدیث. 4 باتیں: سچ بولو، جھوٹ نہیں، دیانتداری، فراڈ نہیں، اچھے اخلاق، بد اخلاقی نہیں، رزق حلال، حرام نہیں. تو دنیا بھی آپ کی ہے، جنت بھی آپ کی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. السلام علیکم. تو وہ تھا، جب سب کچھ ہے تو وہ ہے، جب کچھ نہ رہے گا وہ ہوگا، جب دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ ہوگا. لم یلد ولم یولد. پھر اچھا کوئی اس کی کوئی مثال تو دو. مثال تو اس کی دیں جس کی کوئی مثال موجود ہو. اب اللہ کیسا ہے کتوں پتہ لگے؟ اس لیے نہیں کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کوئی میرے جیسا ہو تو میں بتاؤں کہ میں کیسا ہوں. اب میری قدرت دیکھو، میری شہنشاہی دیکھو. ہاں مجھے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہاں یہ دیکھو زمین کیسے بچھ گئی. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہ دیکھو پہاڑوں کے ٹیل کیسے گڑ گئے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تم مرد عورت کیسے بن گئے ایک نطفے سے. 1/20 ملی میٹر سے مرد اور عورت کو اللہ بناتا ہے. سینٹی میٹر کا 10واں حصہ ہوتا ہے ملی میٹر، اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے نطفہ، جس سے مرد بنتا ہے، جس سے عورت بنتی ہے، جس سے بھولو پہلوان بنا، جس سے گاما پہلوان بنا، جس سے رستم بنا. ایک اتنے سے نطفے سے بنانا کہ میری قدرتوں میں مجھے دیکھو، میں تمہاری زمن سے والا تر ہوں. اس لیے تو یؤمنون
بالغیب، ایمان لاؤ کہ تو ہے، میری سمجھ میں آئے تو ہے، نہ آئے تو ہے، تو ہر جگہ ہر مکان زمان سے پاک ہو کر میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ پہلا علم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پالو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کو پانے کے لیے بادشاہ نہیں بننا، صدر وزیر نہیں بننا، محمد ہی بننا ہے۔ عالم بننا بھی ضروری نہیں، حافظ بننا بھی ضروری نہیں، محمد ہی بننا ہے۔ نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، ان کے رنگ میں رنگنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، میرے رب کا رنگ ہے محمد الرسول اللہ۔ ہر عورت ہر مرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے والا بنے۔ سب سے حدیث سنا، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، اور حسابی کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات 21 کی رات رمضان کی رات۔ لیکن میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی میں نبی بن گیا تھا۔ آدم کو پیدا کیا، پتلا بنایا، پتہ نہیں کتنے عرصہ وہ پڑا رہا، کہاں پڑا رہا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے روح پیدا کی، لباس پہنایا، جنت میں ڈالا، جنت میں عالی شان ہر نعمت موجود ہے، لیکن گھٹے گھٹے رہتے تھے، دل کھلا ہوا نہیں تھا، تنہائی محسوس ہوتی تھی، کلا تو وہ بھی ایک اکیلے جنت میں رہ کے اداس ہیں۔ اللہ نے عورت کا پتلا کیوں نہیں بنایا؟ ساتھ ہی ایک پتلا ہوا کا بنا دیتا، دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور پتلا اگر ہو تو کوئی مرد بھی دیکھ لے گا، کڑی کر کتنے ننگے پتلے یورپ میں بنے ہوئے ہیں اور ان کے وہ اسٹیچو بت بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھتا، تو اللہ ہوا کا بھی پتلا بنا دیتا، نہیں بنایا۔ عورت کو پہلے دن سے عزت بخشی، اور سے سنو عزت بخشی، پتلا نہیں بنایا، ننگا نہیں چھوڑا، پھر روح ڈال کے کپڑے نہیں پہنائے، آدم کو سلا دیا، فرشتوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہوگا، کہیں پڑا نہیں میرا خیال ہے، اور گہری نیند سے بیدار ہوئے تو الٹے ہاتھ کی طرف ایک حسن کا پیکر جس سے حسن بھی شرمائے۔ آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، یہ آپ کو بتاتا ہوں، عورتوں میں حوا سے زیادہ حسین آج تک کوئی عورت پیدا نہیں، حضرت حوا سے حسین کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی۔ دونوں 125 فٹ کے قد کے بنائے، دونوں۔ دیکھو دنیا کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے، اور آپ کو اپنی آنکھوں کا ایک تجربہ بتاتا ہوں، میں 6 بر اعظم پھرا ہوں اور 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کا چکر کاٹا ہے۔ سارے جانور پرندوں میں مادہ بدصورت ہے، نر خوبصورت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مورنی کو دیکھ لو جی میں ککڑ ہوندی ہے، اور مور کو دیکھو جب پر پھیلاتا ہے، کیا حسن ہے۔ اور میرے باپ گھوڑے گھوڑیوں کا زمانہ تھا، اونٹوں کا جانور رکھتے تھے، ہم چھوٹے تھے تو گھوڑی مرلیل جی تھے، گھوڑے کا ایک سے روندا ہے، کبوتری ایو جی تو کبوتر آئے تھے۔ یہ پوری دنیا کو میں نے ڈھونڈے، شیرنی اور شیر کو دیکھ لوں، لیکن انسانوں میں اس کا الٹ ہے، انسان کے سوا مادہ بدصورت ہے، نر خوبصورت ہے، انسانوں میں عورت خوبصورت ہے اور مرد اس سے کم خوبصورت، بدصورت نہیں کہتا ہوں، کم خوبصورت ہے۔ عورت کو اللہ دنیا کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ اللہ نے کہا آدم مہر ادا کرو، یہ صحیح بات بتا رہا ہوں، مہر ادا کرو حوا کا۔ یا اللہ کیا ہے مہر؟ کتنا سونا چاندی پڑا تھا؟ اللہ کہتا 9 من سونا پا دے، 20 من چاندی پا دے۔ اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری محبوب آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے، محمد الرسول اللہ
والضحى تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، بھلا تیرا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا۔ یہ ترجمہ امام راضی کا میں بتا رہا ہوں، سب نے ترجمہ کیا ہے روشن دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم، یہ ترجمہ بھی امام راضی نے کیا ہے، لیکن اخیر میں وہ یہ لائے ہیں جو مجھے ٹھوک گیا۔ 3-4 ترجمے کیے ہیں، وَالضُّحَىٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، سبحان اللہ، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند سر پر تھا، ہمارے نبی مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، سردی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو میرے محبوب کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا۔ ہمارے پاس تشبیہ کے لیے حسن میں تشبیہ کے لیے چاند ہے یا سورج ہے۔ اگر میں سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے، اگر میں چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے۔ میرا نبی نہ آگ ہے نہ داغ ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، نہ اس جیسا اللہ نے بنایا نہ بنائے گا، نہ بن اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں بنائے گا۔ اوپر ایک اللہ، نیچے ایک حبیب اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیصہ بن سلاقان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حساب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاهل بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارق بن سم بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عابر بن أرفخشار بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيش بن آدم عليه الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنا في القاء أعظمه فطاب من ذيبهن القاء والألم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفو فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنسى أما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب متها گزركن ز أحوال محمد برخبركن بقولي جان مشتاق دراجا فدائي روزي خير البشركن ونبيون رحمة الغربان والا مراد غریبوں کی بدلانے والا اردو فارسی عربی ساری طرح سنا دیتی پر نہ میرے رب کی تعریف ممکن ہے نہ میرے نبی کی تعریف ممکن ہے نمونے کے طور پر بتایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمدی زندگی گزارنی پڑے گی تب اللہ کے محبوب بنیں گے نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے ایک لڑکی دلہن بن رہی تھی اس کا میک اپ ہوا سہیلیاں کہنے لگی بڑی اچھی لگ رہی بڑی پیاری لگ رہی وہ رونے لگی کہنے لگی تمہاری نظروں میں اچھا لگنے سے میرا کام نہیں بنے گا جس کے پاس جا رہی اس نے پسند کیا تو پھر میرا کام بن گیا جس رب کے پاس جا رہے ہیں
اس نے پسند کیا تو پھر کام بن گیا کہ لوگوں کی واہ یہ مجھ میں یہاں یہ ہو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ گرد و غبار ہے، یہ گرد و غبار سب مٹی ہے۔ ہاں اس نے پسند کیا، پھر میں سہاگن ہوں، پھر میں سہاگن۔ نبی کی زندگی سیکھو، صرف نماز تو 5 وقت ہے، باقی 24 گھنٹے میں کیا کرنا ہے، لیکن میرے نبی کی آخری نصیحت دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور میری امت نماز نہ چھڑے آئے، اور میری امت نماز نہ چھڑے آئے، میری امت نماز نہ چھڑے آئے۔ عبادات تو ہیں بڑی مختصر، 5 نمازیں، مہینے کے روزے، زکوٰۃ حج پیسے والوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے۔ تو باقی کیا کرنا ہے؟ باقی زندگی پڑھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ میرے نبی نے فرمایا ما لی فی النساء من رغبۃ، سن لو مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ او بھائیو، جو اللہ کو دیکھ لے اسے کسی عورت چھڑ جنت بھی چھوٹی ہو جاندی۔ جو رب کو دیکھ لے فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ نے عرش پہ بلایا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی عزت اور شان پر کہ وہ رب اور یہ بندہ، وہ خالق اور یہ مخلوق، وہ مالک اور یہ مملوک، وہ شاہد یہ مشہود، وہ رب یہ مربوب، وہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، اور وہ سلام میں پہل کر رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، اور میرا رب، رب کائنات، رب السماوات والارض، هل تعلم له سمیہ، کیا میرے رب نے ہتھوڑا چلایا ہے؟ رب السماوات والارض، میں ہوں زمین آسمان کا شہنشاہ۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی میری ٹکر کا؟ ہے کوئی میری ٹکر کا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کوئی میری ٹکر کا؟ جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، ہے کوئی میرے جیسا؟ اللہ نے کہا الا، اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا، مچھلیوں کی غذا نہیں بنایا، باہر پھینک دیا کہ دنیا کے لیے عبرت ہو، یہ ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ میرے محبوب نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادیاں کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل حکم لے کر آیا، پھر میں نے شادی کی۔ اللہ کے حکم 11، 2 فوت ہو گئی، 9 باقی۔ دیکھو سب سے مشکل دین ہے بازار کا اور گھر کا۔ اے دین تو بڑا سوکھا ہے، مدرسے بہ کے تو کتاباں پڑھنا، کتاباں پڑھاونی ہے تو بڑا سوکھا دین۔ مشکل دین ہے 2 جگہ، بازار میں سچائی اور دیانتداری۔ دانتوں میں پسینہ آ جائے گا، سارا جو ساہیوال جھوٹ بول رہا ہے 99.9% جھوٹے ہیں، وہ میں 0.1 ایویں آخرا نہیں تو 100 بھی آخا تو تمہیں ٹھیک ہے، 100 دے 100 جھوٹے ہیں، دکاندار ہوں، تاجر ہوں، افسران ہوں، وکیل ہوں، کسی بھی شعبے سے، زمیندار ہوں، ریڑھی والے ہوں۔ اور دوسرا سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، گھر کا، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اتنا بھی نہ کرنا، اتنا بھی نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا جبریل ہے قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی تو بتائیں۔ عورتیں سنیں غور سے، فرمایا جب بیٹیاں ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کریں گی، جب ساہیوال کی بیٹیاں اپنی ماؤں سے ایسے گفتگو کریں گی جیسے نوکر سے کی جاتی ہے، ایسے بے عزت کریں گی جیسے نوکر کو بے عزت کرتے ہیں، اور جب عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ گھر کا دین، بازار کا دین، بازار کا دین ہے سچائی اور دیانتداری۔
چاہے کس جاؤ, چاہے دکان دا سارا سودا برباد ہو جائے, سچ نہیں چھوڑنا, دو نمبری نہیں کرنی, رزق اللہ دے گا. اللہ کی قسم زمین پتھر ہو جائے, آسمان تانبا ہو جائے, آسمان سے قطرہ نہ برسے, زمین سے دانا نہ ہوگے, پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا, چونکہ رب اللہ ہے, رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, ربنا اللہ, وہ ہے بازار کا دین ہے. سچ بولو, دیانتداری سے تجارت کاروبار کرو. گھر کا دین ہے, ماں باپ کے آگے سر جھکا دو, ان کے جوتے بھی برداشت کر لو, ان کی گالیاں بھی برداشت کر لو, ان کی شدت بھی برداشت کر لو, ان کے آگے اف نہ کرو. جس کو ماں کی دعا لگ گئی یا باپ کی دعا لگ گئی, وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جائے گا. اپنے ماں باپ کو راضی کر کے دنیا سے بھیجو, اگر وہ پہلے چلے جاتے ہیں. پتہ تو نہیں ہوتا اولاد نے پہلے جانا ہے یا ماں باپ نے. میرے اوپر تو بیت چکی, میرا جوان بیٹا, میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے مٹی میں ڈالا ہے, تو مجھے بڑا پتہ ہے کہ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ وہ بیٹھو ہے پتر جا رہا ہے. عام ترتیب ہے کہ ماں باپ پہلے جاتے ہیں, اولادیں بعد میں جاتی ہیں. وہ جائیں تو تم پہ راضی ہوں, وہ جائیں تو ان کی دعائیں ہوں تمہارے ساتھ. اور پھر اس کے بعد مشکل دین ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا. میرے اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف, عورتوں کو نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف, اے عورتوں خامدوں سے اچھا سلوک کرو. حکم دونوں کے لیے ہے, لیکن قرآن نے مجھے کو کہا ہے, آپ کو کہا ہے, سب سے کہا ہے اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, ممکن ہے تمہیں اس کی کچھ چیزیں اچھی نہ لگتی ہوں تو صبر کرنا, اللہ اس میں بڑی خیر ڈال دے. میرے نبی نے یہ 11 شادیاں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے کی ہیں. اظہار محبت کرو ماں باپ سے, بھائی سے, ماں سے, زبان سے بولو. گنگے ہو گئے ہیں لوگ, نہ ماں کو کہتے ہیں اماں میں تجھ پر قربان, ابا میں تجھ پر قربان, نہ بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے, نہ بیوی خامد سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے. گنگے ہو گئے ہیں. خوش آمدید کرتے ہیں لوگوں کی, جھوٹی خوش آمدید کرتے ہیں. سچی تعریف ہے ماں کی, باپ کی, بیوی کی. اپنے بچوں کو حوصلہ افزائی کرو, تعریف کر, تو ہی ہو جائے, تو ہی ہو جائے, تو دنی کھٹو میں تو ہی ہو جائے. اپنے بچے کو ذبح کر دیا ہے, پٹھی چھری نال ذبح کر دیتا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی کرو, بچوں کی تعریف کرو, ماں باپ کی تعریف کرو, ان کے سر میں تیل لگاؤ, ان کو دباؤ, ان کی دعائیں لو. مجھے میرے باپ کی دعا لگی ہے, یا میرے استاد تھے رائمنڈ میں, یہ 2 دعاؤں نے مجھے اٹھایا ہے. بظاہر میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا کہ مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا, میں نکل گیا. پھر اللہ نے مجھے باپ کی خدمت کی توفیق دی. میں نے ان کی اتنی خدمت کی, وہ رات کو دبواتے تھے تو میں ہوتا تھا گھر میں, کم ہی ہوتا تھا لیکن جب بھی ہوتا تھا میں نوکروں کو بھگا دیتا تھا, خود اپنے باپ کو دباتا تھا, پھر ان کو تیل لگاتا تھا ان کے پاؤں میں, ان کے سر میں. مجھے دبانے کا طریقہ بہت اچھا آتا ہے. 10 منٹ میں آدمی کو فٹ کر دیتا ہوں. اے میرے شاگرد میں دھکے دیتے رکھ دیں, انہوں نے صرف دھکے دیون کا ثواب ملتا, میں صبر کا ثواب ملتا ہے, دباون کا وال کسی نے آمدہ ہی نہیں. تو میں جب بھی اپنے باپ کی خدمت کرتا, میرا باپ ایک جملہ پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ اس نے دہرایا, پتر میری آنکھیاں تو نہیں دیکھنا. پتر اپنی ٹھیٹھ جانگلی میں, پتر میری آنکھیاں تو نہیں دیکھنا, پر تو ویکھی دیکھ دیں اللہ تینوں بہت عزت دے. ماں باپ کی دعا. بھائی آپس میں مت لڑو, خون کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی لڑے, مقدمے کیوں ہیں ایک دوسرے کے خلاف؟ سگے بھائی بہنوں کو حصہ دو. ماں باپ سے کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو حصہ دے کے مرو, ورنہ بھائی نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے تفسیر قرآن کے استاد, میں ان کے پاس 70 کی بات, شہد کی بوتل 10 روپے کی آتی تھی اس وقت. میں نے اپنے باغ سے خود اتروایا اور بوتل لے کر گیا. میں نے کہا حضرت یہ شہد آپ کے لیے ہدیہ ہے. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا یہ میرے باپ کا ہے. اب میرے استاد کا سوال سنو,
تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ اے داتے شہد دی بوتل تک کی تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اگر بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا تو زمین سے نکلنے والا شہد حلال ہے. اگر تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ساری زمین حرام ہے. اب چوراں نو نپ کے تھانے دین دیو، او جڑے براواں بہناں دا حق مار لے انہاں نو نپ کے تھانے دیو، انہاں نام مراداں نو کھلے مارو جو ایک چھاتی سے پینے والے دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. کوئی بہن مانگے تو اسے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے میرے پیو کی بہن ہی کوئی نہ ہے، صرف 2 بھائی، جتنا ہمارا گاؤں ہے 2 بھائیوں کی جائیداد ہے. میں کہا حضرت 2 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں. کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا حضرت جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں. تو وہ تو نہ پوچھو جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہیں. ایک شہد کی بوتل کے پیچھے اتنا پوچھا بہنوں کو دینا کتنا ضروری ہے. رزق حلال کرنا ہے تو بیٹیوں کو حصہ دے کے مرنا. بھائی کوئی نہیں دیں گے، نہ مولوی دیتے ہیں نہ غیر مولوی دیتے ہیں. مولوی ناراض، میں 4 صوبے پھر کے بتا رہا ہوں. کوئی شخص پہلا بندہ شاید ضلع ملتان میں جس نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا میرا باپ تھا. اور میرا تایا لڑ پڑا، وہ چھوٹے بھائی تھے، اللہ بخش ادھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، یہ میرے تائے مرحوم اللہ بخش میرے باپ کا نام اللہ بخش، اور دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، تو دھیاں نو حصہ دیتا ہوں، میریاں دھیاں بھی آخر بابا سانو بھی دے. اس نے ہمیں زمین حلال کر کے تھی، حرام نہیں تھی، حلال دے کر گیا اپنی قبر میں. اپنی بہنوں کا حق میرے رب نے رکھا ہے، ادا کرو، ورنہ چور ہو تم، ڈاکو ہو، اور ان ڈاکوؤں سے بڑے ڈاکو ہو جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلی ہوئی اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والی اور ایک آنگن میں کھیلنے والی کا حق مار لیتے ہو. ہمارے ذمہ دار تو جلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں. کون انگوٹھوں کی تحقیق کرتا؟ پٹواری نے 4 پیسے جو ہوتے ہر شاہ حلال کر دیں. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایسے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. ایک عورت نے پوچھا، ایک طرف کی بات نہ کرو دونوں کی طرف. ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں تو اسی بیویاں دی دسے رہتے ہو کہ ساڑھے بھی دسیا کرو. تو میں بتاتا تو ہوں، لیکن کیونکہ زیادتی مردوں کی زیادہ ہے عورتوں کی کم ہے، زیادہ ظلم مردوں کی طرف سے، تو وہ زیادہ بول رہا ہوں. جو میرے پاس کیس آتے ہیں اس کے حساب سے بول رہا ہوں. ایسے ظلم کی کہانیاں سنتا ہوں کہ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں اور اس میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن سب سے زیادہ میرے قریب مجاہد، علامہ صاحب، شیخ الحدیث، تو میرے نبی نے کہا میرے نزدیک شہید نہ، مجاہد نہ، عالم نہیں، پیر صاحب نہیں، محدث صاحب نہیں، تبلیغی صاحب نہیں، مصنف صاحب نہیں. کون؟ احاسنہم اخلاقا والطفہم بأہلہ. قیامت کے دن میرے قریب اس کی کرسی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اس کا بیوی سے سلوک بہت زیادہ اچھا ہوگا. الطف کا لفظ آیا ہے، احسن کا لفظ نہیں آیا. الطف انتہا ہے، جو بیوی سے حد سے زیادہ اچھا سلوک کرے گا وہ میرے قریب ہوگا. میرے ساتھی تھے مولوی خالد رحمۃ اللہ، یہی انہوں نے دورہ حدیث کیا 1 سال مجھ سے پہلے. رائمنڈ میں ہم کٹھے پڑھتے تھے، 1 سال آگے تھے، یہاں دورہ کیا، اگلے سال ہم نے دورہ کیا. پھر وہ میرے پاس آ گئے پڑھانے، طلب مدرسہ، ساری زندگی میرے پاس پڑھایا. 1 سال تبلیغ میں لگایا،
1.5 سال تبلیغ میں لگایا، 7 مہینے تبلیغ میں لگایا، ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی سالانہ چلہ لگایا۔ بیوی کی وفات سے 3 سال پہلے اسے فالج ہو گیا۔ اب وہ فالج ایسا تھا کہ وہ اس کی ساری جو ضروریات تھی اولاد نہیں کر سکتے تھے، خامدی محرم تھا، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، تو 3 سال انہوں نے بیوی کی خدمت، پیشاب کرانا اور غلاظت کو دھونا، کپڑے بدلانا، نہلانا دھلانا، سارا۔ ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا مولوی صاحب آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ کہنے لگے وہ جو 3 سال بیوی کی خدمت کی تھی اس نے سب سے زیادہ نفع دیا۔ لب تبلیغ بھی گئی تھے، علم بھی گیا تھے، تدریس بھی گئی تھے، تصنیف بھی گئی تھے، تقریریں بھی گئی ہیں، 3 سال بیوی کی خدمت نے سب سے زیادہ نفع دیا۔ میرے نبی ام عائشہ کے لیے آٹا گوندتے تھے، جو ان کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، پاس بیٹھ کے نوالے بنا کے کھلاتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ اور کیا عجب حدیث فرمائی، عائشہ، عائشہ نہیں کہا یا عائشو، پیار سے، جب ہم کہتے ہیں پپو گگو، تو میرے نبی نے کہا یا عائشو، اے عائشو، اے پپی پپو، یا عائشو انہو لیحون علی الموت ان اریدت بزوجتی فی الجنہ۔ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی بڑی اچھی لگنے لگ گئی۔ اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، او جو رب نو ویکھ لوے انہوں کوئی شے چنگی نہیں لگدی، جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے عورت کیا چیز ہے؟ جنت کوئی شے نہیں تو عورت تو بات کی چیز ہے۔ ہمیں سکھایا بیوی کی تعریف کرو، اچھا پہلے تعریف کرو، بڑی اچھی لگ رہی، خامد اچھے کپڑے پہنے، بیوی تعریف کر، آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے سمر کے رہا کرو، کہ کوئی شادی آ جائے تو بیویوں کے سر میں جو ہے وہ پٹاخہ چھوڑتا ہے، میں نے کپڑے لے کے دے، میں نواں جوڑا لے کے دے، اللہ تو بندی ہے پیا تھا اے تم میں پچھلی شادی تے پائے، میں تو نواں لے کے دے، نویں جتی لے کے دے، نویں سرخی نویں پاؤڈر لے کے دے، اور کرما علی بندی بن کے زندگی گزار، کپڑے نال بندہ نہیں چنگا لگتا۔ آدمی کا قد صفات سے بڑا ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، اس سے دل بڑا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو گلے لگایا کرو۔ اور میرے بیٹے کے 4 بیٹے بچے ہو گئے، میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں، میں اب بھی اس کو چھوٹے بچوں کی طرح سینے سے لگاتا ہوں، ایسے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ اظہار محبت کے لیے یہ ضروری ہے۔ لوگ خالی رشتوں پر نہ کنات کر لیتے، میرا پتر بس ہور کی نہ، میری بیوی ہور میں کی کرا، وہ اظہار کرو، اظہار سے دل بڑا ہوتا ہے۔ آج تو تو نے بڑا اچھا کھانا پکا۔ میں مفتی تقی صاحب کے جو پیر صاحب تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں پڑھ رہا تھا سیرت، تو اس میں ایک واقعہ تھا کہ اپنے ایک مرید کے پاس تشریف لے گئے، تو کھانا کھایا تو انہوں نے مرید سے پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے، کہا اسے بلاؤ۔ تو ان کی بیگم آ گئی، کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، اس لیے آپ کو بلایا کہ آپ کا شکریہ ادا کرو۔ انہیں دھاڑ دھاڑ رونا شروع کر، نہ کہا پتہ نہیں کوئی مرگ ہو گئی، میں تو ہمیں تعریف کی تھی، وہی دھاڑ دھاڑ ہو گئی۔ فرمایا بیٹی خیریت ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی؟ کہ حضرت جی یہ جو آپ کے مرید صاحب بیٹھے ہیں اس کے پاس مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک دن کبھی میرے کھانے پہ تعریف نہیں کی۔ آج آپ ہیں جنہوں نے کہا ہے آپ نے اچھا کھانا بنایا، تعریف کیا کرو بیوی کی، بیوی خامن کی، میاں بیوی اولاد کی، اولاد ماں باپ کی، بھائی بھائی کی، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ورنہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ بیویوں کے ذمے ہے حامدائن، تو وہ ایسے نہ بنی بیٹھے ہوں جو کوئی ڈین ہوتی ہے، اپنے آپ کو شادیوں پہ جانا ہو تو 8 گھنٹے بیوٹی پارلر پہ بیٹھی ہوں دین، ایدو ہی ٹھیک کر ایدو ہی ٹھیک کر۔ کبھی خامد کے لیے بھی ایسی زینت اختیار کرا کرو۔ تم لوگ بھی ویس کوٹاں پا کے تو ٹائیاں ٹھمکا کے جاندے ہو، کبھی بیوی کے لیے سگریٹ منہ میں چوندا ہے، وہ آمدی پہ آمدی دند کالے سے آ۔ وہ انسانی زندگی سیکھو، انسانیت میرے نبی سے ملے گی۔ اپنے آپ کو بنا کے رکھو بیویوں کے لیے، بیویاں بنا کے رکھے خامد کے لیے۔ اولاد سے اظہار محبت کرو، بہن بھائیوں سے اظہار محبت کرو، تو اللہ رشتوں کو جوڑ دے گا۔
حجاج کے سامنے 4 خارجی پیش ہوئے، 1 عورت 3 مرد، اس نے کہا ان تینوں کو قتل کرو، عورت کو چھوڑ دو۔ حجاج تو عورت کہنے لگی اگر مجھے چھوڑا ہے تو ان کو بھی چھوڑ دو، تیری مہربانی۔ کہنے لگا چلو تیرے کہنے پر 1 کو چھوڑ دیتا ہوں، 2 کو قتل کروں گا۔ 3 کون تھے؟ 1 خامن، 1 بیٹا، 1 بھائی۔ تو وہ حجاج سے کہنے لگی خامن تو دوسرا مل جائے گا، اولاد اور بھی ہو جائے گی، بھائی نہیں ملے گا، ماں پہ کوئی نہیں، میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں قتل کر دے۔ تو حجاج نے کہا میری بہن تیری پسند کو سلام کرتا ہوں، تیری اس بات پر میں سب کو چھوڑتا ہوں، سب کو چھوڑ دیا۔ سب کے پھرا سلام کو گئے ہوئے، ملنے سے گئے ہوئے، میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، سگے بھائی دیوار سے دیوار، 1 مر گیا، دوسرا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا۔ میں نے اسے بلا کے ہاتھ جوڑے، او تیرا بھائی ہے، لڑائیاں مک گئیاں دی موت نال، او جنازہ پڑھ لے، اللہ دی قسم میں نہیں گیا جنازہ، نہ پترا نو جاون دیتا نہ آپ گیا۔ یہ انسانیت ہے؟ ان لڑائیوں کا کیا فائدہ؟ اپنے گھروں کی زندگی کو بنانا ہے، نبی والی زندگی پڑھو۔ میرے نبی نے گھر میں کیا کیا؟ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، 9 بیویاں ہوں اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، 1 بٹن ٹوٹا ہوا نا تو بیوی دی شامت آ جاندی، نہیں آؤں تو ویکھا نہیں میرا بٹن ٹوٹا ہے۔ 9 بیویاں اور خود کپڑے دھو رہے ہیں، 9 بیویاں کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں، 9 بیویاں جوتا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، اسے سیکھو، علماء کی خدمت میں آؤ، اہل اللہ کی خدمت میں جاؤ۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، تبلیغ میں جاؤ جس سے کچھ اخلاق بنے، کردار بنے۔ یہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی نے سکھائی ہے، پھر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ اور ایک آپ کو عجب بات سناؤں، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور کوئی ان کو بیچ میں پڑھ کے صلح نہ کرے، خود ہی صلح کر لیں، آجا صلح کر لگے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے۔ ابھی جمعہ پڑھو گے نا، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا اس رشتے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے میاں بیوی کی محبت میں، اور سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی میں۔ سمندر پہ کچہری بچھاتا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، اور مجمع سارا اگو بیٹھا، ہاں بھائی کارگزاری سناؤ، تخت بچھا ہوا ہے، تو این کر کے بیٹھا ہوں گا، ساجی چوری کرائی، اب میں نے دیکھے بس استاد جی کفر کروایا، کفر قتل کروایا، گنی جاؤ سارے، بس وہ اتنا کر رہا ہے۔ پچھو ہے کہ لنگڑا بھیڑ تجھے شیطان کھلوندا ہے، حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، دو شاباش ہے، اور آجا آجا میرا پتر آجا، انہیں جفی پا کے ایتھے بہندا، اگر نام مرادو کم تا اے کر کے تجھے کی کیتا، شرابی شراب پیتی اودے نال گئے، زانی زنا کیتا اودے نال گیا، اوے لڑا کے آیا، 2 خاندان گئے، 2 خاندان گئے۔ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، تو میں نے نبی کی زندگی مختصر بتا دی ہے، تو اس کو سیکھو، اہل اللہ کی صحبت میں جاؤ، علماء کی صحبت میں جاؤ، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اور آپس میں پیار محبت سے رہو، فرقہ واریت سے پاک ہو کے رہو۔ میرا درد ہے، میں 40 سال سے بول رہا ہوں، ہماری پہچان دیوبندیت نہیں ہے، بریلویت نہیں ہے، سلفیت نہیں ہے، وہابیت نہیں ہے، ہماری پہچان اسلام ہے۔ ہماری ہاں ہم ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کی تحقیق کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، دوسروں کو غلط نہیں کہتے۔ امام ابو حنیفہ کو کی فقہ کو جیسے علماء دیوبند نے اس کو کھولا، ہم اسے زیادہ بہتر جانتے ہیں، دوسروں کو کفر پہ فتوے نہیں لگاتے۔ ترجیحات ہیں، کفر اسلام کی بات نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، اس درسگاہ سے جو قافلہ نکلا ہے پچھلی صدی میں، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں۔
دیکھ کے بتا رہا ہوں، اس سے نہیں کہ میں وہاں پڑھا ہوں، دیکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں سب کا احترام کرو، سب سے محبت سے ملو، سب کو سینے سے لگاؤ، مسلم بن کے رہو۔ ہم مسلم ہیں، یہ بھی کوئی تعارف ہے میں دیوبندی ہوں؟ دیوبند تو ایک شہر ہے، اور میں تو ملتان ضلع میں پیدا ہوا، میں تو ملتانی ہوں، میں بھی اکھا میں دیوبندی ہوں۔ اور بریلی ایک شہر ہے، پیدا ساہیوال میں بریلوی ہوں، ہے بے وقوف، وہ بریلی ہندوستان ہے، تو کہ تو بریلوی بن گئے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ صرف ہندوستان پاکستان ایک ملک ہے جہاں دو شہروں کے نام پہ دو فرقے بن گئے، بریلوی دیوبند۔ ایسا ہی ہم مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پیدا ہوئے تھے، جو تو اپنے ساتھ دیوبندی لکھتے تھے، جب وہ فارغ ہو گئے اور پڑھانا شروع کیا تو ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے مفتی تھے اور مدرس تھے، تقسیم کے بعد ادھر آئے، انہوں نے بولا کہ رفیع اپنے نام سے دیوبندی ہٹا دو، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ یہ میں نے مفتی صاحب سے سامنے بیٹھ کے دو کانوں سے سنا ہے کہ دیوبندی ہٹا دو، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ تو ہم مسلم ہیں، ہماری پہچان اسلام ہے، ہم مسلم ہیں۔ هو سماکم المسلمین وامۃ مسلمۃ لک، اور کیا چاہتے ہو؟ اکرمہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ کہو انی مسلم مؤمن مجاہد، ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، مجاہد۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو تو معاف کر دینا، معافی مانگ لینا۔ بیوی سے خاص طور پر لڑے تو جا کے پاؤں پکڑ لینا، ماں باپ ناراض ہیں تو ان کے آگے بچھ جانا، لطف دے دینا۔ کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ دیوبند میں بہت بڑی ہستی ہیں، گجرا مالک تھے، سکھ تھے، مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں بٹھا کے جوتا لے کے مارنا شروع کرتی، وہ ایسے سر نیچے دے کے بیٹھے رہتے اور مار کھاتے رہتے، وہ مارتے 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 ماں کے ہاتھ سے جوتا چھوٹ جاتا تو اٹھ کے جاتے، جوتا اٹھا کے لاتے، اماں جی اے لو پھر مارو۔ آج میں عبید اللہ کا نام لے رہا ہوں، ان کے علم کی وجہ سے نہیں، ان کے فراست کی وجہ سے نہیں، کہ ماں کی اس خدمت پر، کہ ماں کافر تھی اور جوتا ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا اٹھا کے پھر پکڑ آتے اے لو اماں جی مار۔ چلو وہ تو کسی بڑے ہستی سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، مگر شورکوٹ میں ایک بڑے ذمہ دار تھے، گنجیانا فیملی سے، بہت بڑے ذمہ دار تھے اور ہم سے بڑا تعلق تھا۔ ان کا باپ ان کو دیرے میں گالیاں نکالتا اور سیدھا جوتا نوکروں کے اندر بیٹھ کے مارتا تو جوتا اٹھا کے چم کے دوبارہ باپ کو دیتے تھے۔ تو اس لیے آپس میں پیار محبت سے رہو، ٹھیک ہے؟ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس مادر علمی میں اتنے ہزاروں کا مجمع میرے نام پہ جمع ہوا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ایک دفعہ یہ چمن اجڑ گیا تھا، اس بچے کو سلام ہے جس نے اسے دوبارہ آباد کیا۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں، یہ مسجد پہلی دفعہ دیکھی ہے، وہ عمارت بھی پہلی دفعہ دیکھی، وہ اس پاس سے جڑا کھلوتا ہے نا کھولا گیا، وہ ہے ساڑا پرانا مدرسہ، اس سے 25 سال گزر، چھولیاں نہیں دال پانی ایک تردی ہوئی، 2 روٹیاں، یہ ساڑا کھانا ہوتا ہے۔ تو مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم اب شیخ الحدیث ہیں وہاں روڈ پکا میں، انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا کھانے کے پیسے جمع کرایا کرو جن کو وسعت ہے، چونکہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تم علم پڑھ رہے ہو اور زکوٰۃ میل کچیل ہوتی ہے مال کی، تو اگر تم نے علم کا نور لینا ہے یا اپنا پکاؤ یا پیسے ادا کرو۔ تو میرے لیے تو آسانی تھی، قریب میرا گھر تھا، اگلے ہفتے میں گھر گئے، وہاں سے اپنا باورچی لے کر آیا اور وہ دارالحدیث میں ہم نے ایک وہ پردہ لگایا، اس کے پیچھے کچن بنایا۔ ہم رائمنڈ کے 11 لڑکے تھے، ہم نے سارا سال یہاں اپنا پکا کے کھایا تھا اور بلکہ الٹا ہم جمع بھی کراتے تھے۔ تو اس وقت تو خیر سستا زمانہ تھا، وہ بچوں کو